ہر قسم دی حمد و ثنا بڑائی کبریائی عظمتاں شانہ دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات جو خالق کل مالک کل داتا دستگیر حاجت روا مشکل کشا بگڑیاں بنان والی ذات ان گنت لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کونین تاجدار مدینہ آمینہ دے لال عبداللہ دے در یتیم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مطہرہ مقدسات صاحبوں ساتھیوں اور میرے محترم و مکرم بزرگوں، رب العالمین نے جب تو دنیا بنائی ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا اللہ تعالیٰ نے اس انسانیت نو دو حصیاں دے اندر تقسیم کیتا ہے۔ ایک وہ لوگ نے جڑے رب دی ماندے نے، رب دے سامنے چک دے نے، رب دی عبادت کر دے نے، رب دے شکر گزار بندے بندے نے، اور دوسری طرف وَإِمَّا كَفُورًا ناشکرے لوگ، کافر لوگ، انکار کرن والے لوگ، رب دی توہین کرن والے، رب نو نہ منن والے، رب دی عبادت نہ کرن والے نے۔ اور اول دن تو انہاں دو ہی طبقات دے درمیان جنگاں بھی رہندیاں، علاقہ جات دی فتوحات بھی ہوندیاں، جس طرح کہ قرآن کریم نے بیان کیتا کہ موسیٰ علیہ السلام دے خلاف فرعون دیاں فوجاں چڑھ دوڑیاں اور اللہ تعالیٰ نے انہوں نے تباہ و برباد کر دیتا، غرق کر چھڑیا۔ اور کچھ مقامات تے رب والیاں دیاں پوزیشنہ کچھ اس طرح دی ہوندیاں کہ انہاں کول افرادی قوت نہیں سی ہوندی تے رب دی طاقت انہاں دے نال ہوندی سی، جس طرح نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کر دے نے، دعوت دین دے نے، کہندے نے انی دعوت قومی لیلا و نہارا، صبح و شام میں اپنے قوم نو بلایا رب وال، جنہ میں انہوں نے دعوت دیندہ سا اتنے ہوئی زیادہ او دور نس دے سا۔ اور اوتھے رب العالمین نے پھر اپنی طاقت قوت اور پاور دے نال انہاں ظالمانوں سب نو نیست و نابود کر دیتا، اپنے پیغمبر نو ایک کہہ چھڑیا کہ تسی خود بھی اہل ایمان نو میں اور جانوران دا بھی ایک ایک جوڑا لے کے کشتی دے اندر بیٹھ جاؤ، اور جتنے نہ شکرے ہونگے اللہ تعالیٰ سب نو ایک دفعہ ختم کر دیں گے۔ اور ایسا ہی ہویا کہ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، قوم نے مذاق اڑایا، کشتی دے اندر سوار ہوئے، قوم نے مذاق اڑایا، کشتی دے اندر سوار ہو کے اپنے سگے بیٹے نے بلا رہے نے، پتر تو بھی کشتی دے اندر سوار ہو جا، اہل ایمان دے نال شامل ہو جا۔ پتر آندہ نہیں جی میں کوئی نہیں ہو سوار ہونا، میں پہاڑ تے چڑھ جاواں گا، یعصمونی من الماء، اے پہاڑ میں نو اللہ دے عذاب تو پانی تو بچا لے۔ نوح علیہ السلام نے کیا سی؟ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، جدو اللہ دا آرڈر عذاب دا آ جائے تے پھر پہاڑ بھی اللہ دے عذاب تو بچا سکدے نہیں۔
قوم ختم، صرف اہل ایمان بچے، جس دی وجہ تو نوح علیہ السلام نو آدم ثانی میں کیا جاندہ ہے، کیونکہ نوح علیہ السلام تے ایمان لے کے آن والیاں تو علاوہ دنیا دے اندر باقی اللہ نے کوئی بھی چھڑیا نہیں سے۔ پھر انہاں ہی اہل ایمان دے اندروں نسل در نسل اگے چل دیاں پھر کفر آ گیا، بت پرستی آ گئی، بزرگ پرستی آ گئی، لوگ اللہ دے پیغمبراں دیاں، اللہ دے ولیاں دیاں تصویراں بنا کے بھی انہاں نو پوج دے، بت بنا کے بھی انہاں نو پوج دے، حتیٰ کہ 360 بت کعبۃ اللہ دے اندر بھی رکھ دیتے گئے، اور اس تو پہلے ابراہیم علیہ السلام دا مکالمہ، پھر بتاں نو توڑنا، یہ سارا سلسلہ جاری رہا۔ مطلب اہل حق اور اہل باطل دی جنگاں چپکلشاں دعوت دے میدان دے اندر مقابلہ جاری و ساری رہا۔ جڑے رب والے سن انہوں نے ہمیشہ رب تے توکل رکھ کے اپنے رب دا ساتھ دیتا، اور آج تک بھی اسی طرح ہی معاملات چل دے رہندے نا۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو مکہ المکرمہ چھڑیا، اپنا شہر سی، اپنا آبائی علاقہ سی، لیکن چھڑنا پیا اور ہجرت کر کے مدینے چلے گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینے نو سب تو پہلے جا کے مضبوط ایک مدینے دی ریاست بنایا۔ مقصد ہوندہ ہے ہر ریاست دے پیچھے، مقصد کی ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم، کہ لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو، یعنی غیر اللہ دا انکار کر دیو، اللہ تو علاوہ کوئی اور کچھ کرنا آلا نہیں، تے اللہ تانوں عرب و عجم دا مالک بنا دے گا۔ دو محنتاں کی دیا نے، ایک تے مدینے دے اندر جیڑے اسلام دی مخالفت کرن والے سن انہاں نوں دھکیل کے پیچھے کیتا، ختم کر دیاں بالکل غیر مسلم مدینے دے اندروں ختم کر دیتے گئے حکمت عملی دے نال۔ اور دوسری چیز سی، کیونکہ ریاست مدینہ طیبہ بنی اس واسطے کہ جو کچھ رب دا حکم ہے اس دے مطابق ریاست نو چلانا ہے، تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دے مطابق اس ملک دے رہن والیانو، ریاست دے رہن والیانو اس دے مطابق ڈھالیا، بنایا، سنواریا، اور صرف انہوں نے سوچ یہ نہیں دیتی کہ تسی مدینے دے رہن والے ہو، تسی صرف مدینے تک ہی اللہ دے دین نو رکھنا ہے، بلکہ سوچ دیتی گئی کہ مدینے دے اندر رہن دے ہویا ہمیں تسی دنیا دے اوپر اسلام نو غالب کر کے رہنا۔ یہی خوف سی اہل مکہ واسطے کہ مدینے والے چاہے مدینے دے اندر نے نا، لیکن اونا دے اندر جڑی ایمان دی چنگاری ہے، ایمان دی روشنی ہے نا، اونا نو مدینے تک محدود نہیں رہن دے گی، بلکہ ایک نہ ایک دن ساڑھے تے اونا ہمارا آور ہونا ہے اور مکہ نو فتح کر لینا ہے۔ اس واسطے بار بار وہ بہانے بنا کے کدی بندے پکڑ کے کدی کسے نہ کسے طریقے بلیک میل کر دے سن تاکہ مدینے دی ریاست نو کمزور کیتا جائے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام حکمت عملیاں دے نال ریاست مدینہ نو مضبوط بھی کیتا، اور ریاست مدینہ دے باشندیاں نو دین دے اوپر، ایمان دے اوپر، اسلام دے اوپر پکا پیڑا کیتا۔ اور پھر جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، یہ سارے مراحل طے کر دیا ہویا، آخر او دن بھی آ گیا جس نو قرآن نے بیان کیتا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ ہم نے فتح مکہ کی عظیم الشان جو فتح تھی وہ بھی ہم نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی۔ لیکن نالے کیا ہے فتحنا لکا، ہم نے فتح دی ہے،
فتح مبینہ، ایسی فتح نہ جنگ ہے، نہ قتل و غارت ہے، نہ خون بہا ہے، بلکہ خود بخود تمام اہل مکہ نے اپنے آپ نو سیلنڈر کر کے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ریاست مدینہ دے حوالے کر دیتا۔ ہن مکے دے اندر کی مشن ہے؟ سیم وہی کہ یہاں پر بھی اللہ کا دین، اللہ کے احکامات، قرآن کے احکامات، نبی کے فرمان کے احکامات وہ یہاں پہ لاگو ہونے چاہیے، لاگو ہوئے، اور مکہ دے اندر نفاذ اسلام ہو چکے ہیں، لیکن دین اسلام دی باؤنڈری بارڈر پھر بھی رکیا نہیں۔ یعنی جڑا ایریا ہوندہ سی بارڈر ہوندہ سی بلا شک و شبہ، اوتے فوجاں ہوندیاں سن، بارڈر دی حفاظت بھی کر دیاں سن، اگے بارڈر دی حدود نو وداندیاں بھی سن، اگے نوے نوے علاقے فتح کر کے انہاں دے اندر شامل کر دے جاندے سی، حتیٰ کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے جان تو بعد بھی نا فتوحات دا سلسلہ رکیا نہیں۔ کیسر و کسرا بہت بڑی پاور سی، طاقت سی، لیکن او بھی اسلام دے دہلیز تے آ کر کے شکست خوردہ ہوئے، اور انہوں نے بھی اپنے آپ نو اسلام دے سپرد کر چھڑیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے دور مبارک دے اندر مسجد اقصی، اے ساڑا پاکستان ادو ہندوستان ہوندہ سی، یہ سیریاں دے اندر اسلام رب العالمین نے پہنچایا۔ اے ایران جڑا اس وقت فارس ہوندہ سی، اس نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے دور دے اندر فتح کیتا گیا۔ مطلب ہے کہ ایک مشن ہے نا، نظریہ ہے، اس نظریے دی بنا تے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو لے کر کے ہر دین دے داعی نے، صحابی نے، تابعی نے، تبع تابعی نے، محدث نے، عالم نے کوشش یہ کیتی ہے کہ دین دا جڑا بارڈر ہے اس زیادہ تو زیادہ اگے چلا جائے، تاکہ جتنے زیادہ لوگاں تک دین پہنچے گا اتنی زیادہ انسانیت واسطے خیر خواہی ہے۔ ہن بات کرنے یہ تمہید ہے کہ ساڑھے ہاں میں چند دن بعد غالباً جمعرات نو 14 اگست بندی پئی، ساڑھے ملک پاکستان دے اندر بھی جشن آزادی منائی جاندی 14 اگست۔ ٹھیک ہے، اپنی جگہ جشن آزادی، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تے جشن دا لفظ کیتے بھی استعمال کیتا ہی نا۔ جشن آزادی اسی اس دا مطلب مفہوم معنی الٹ لے لیا، جبکہ اے مقصد نہیں ہوندہ۔ مسلمانہ دے ہاں یوم الفتح ہوندہ ہے، یعنی فتح کا دن، یا تسی کہہ دیں یوم الوطن، یعنی وطن دا کوئی خاص دن ہے۔ جو میں پاکستان دے بارے یوم پاکستان ایک ملایا جاندہ ہے، وہ 23 مارچ نو منایا جاندہ ہے، کیونکہ جی 23 مارچ نو ایک قرارداد پیش کیتی گئی سی پاکستان دے حق دے اندر۔ میرے بھائیوں، بالکل کوئی شک و شبہ نہیں کہ مسلمانہ دیاں قربانیاں، مسلمانہ نے اکٹھے ہو کے اس ملک پاکستان نو بہت زیادہ قربانیاں دین تو بعد حاصل کیتا ہے، لیکن جشن آزادی جس نو اسی نام نال یاد کرنے ہیں، حقیقی بات ہے کہ اے جشن آزادی 14 اگست اے ایسا دن ہے جس دن اسی اپنے رب دے نال کیتے ہوئے وعدیاں نو دوبارہ دہرائیے، اور جنیاں کمیاں نے انہاں کمیاں نو دور کریے۔ عہد کی سن اسی کیا سی جس وقت پاکستان اور انڈیا دا وانڈ ہوئی ہے، تقسیم ہوئی ہے، انگریز دے سامنے، باقی پوری دنیا دے سامنے ساڑھا اے موقف سی، دو قومی نظریہ، دو قومی نظریہ کی مطلب ہے؟ بت پرست اور اہل اسلام ایک نہیں ہو سکتے۔ بت پرست کافر ہے، بت پرست مشرک ہے، بت پرست اللہ کا نافرمان ہے، بت پرست اللہ سے کے ساتھ کفر کرتا ہے، اور مسلمان اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے، رب کو مناتا ہے، رب کی اطاعت کرتا ہے، رب کی فرما برداری کرتا ہے، کسی جانور کو، گائے کو، بھینس کو، کسی چیز کو پوجتا نہیں ہے۔
دو قومی نظریہ. اس واسطے قائد اعظم نے کیا سی ہمیں الگ ریاست چاہیے. کس لیے؟ کہ ہماری قوم اہل اسلام ہے اور ہمیں اسلام کے اوپر عمل کرنے کے لیے آزادی سے الگ ریاست چاہیے تاکہ ہم اپنی ریاست میں ہوتے ہوئے بلا جھجک اسلام کے اوپر عمل کر سکیں. میرے بھائیو دسو اسلام دا نام لیا گیا کیا گیا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کیا گیا دو قومی نظریہ یعنی کفر تے اسلام ایک نہیں ہو سکتا کیا گیا ملک اللہ پاک نے عطا کر دیتا اور جس دن اللہ نے 14 اگست نو عطا کیتا ہے وہ ساڑھے واسطے بہترین ایام تشکر ہے کہ اسی جتنا بھی زیادہ تو زیادہ اللہ دا شکر ادا کر سکیے ایک کام میں. لیکن جس نعرے پہ ہم نے ملک لیا تھا ہم اس پہ ہیں دو قومی نظریے پہ ہم ہیں. آیا اسلامی جو ریاست ہوتی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ریاست کے اندر بھی اسلام کو نافذ کرنا ریاست کے اندر بھی اسلامی احکامات کو نافذ کرنا اور ریاست کے باہر بھی جتنے سفارتی تعلقات ہیں ان کے ذریعے بھی دور دور تک اسلام کا پرچار کرنا. جبکہ ساڑھی ریاست دے اندر تے اسلام دا نام لینا بس اوقات جرم بن جاتا ہے. وجہ کیا ہے کہ نام لیا اسلام کے ملک لیا اسلام کے نام پہ ملک لیا دین کے نام پہ ملک لیا شریعت کے نام پہ ملک لیا قرآن کے نام پہ ملک لیا لا الہ الا اللہ کے نام پہ. لیکن جب ملک بن گیا پھر اس تو بعد دیکھا گیا جی کون جاگیردار ہے سب تو زیادہ وڈا مالدار کیڑا ہے اور بیان بازی دے اندر سب تو مکار کیڑا ہے. لو جی قانون بنا لو ضابطے بنا لو پھڑ کے فلانے وزیر اعظم بنا دیو وزیر خزانہ فلاں فلاں. یعنی بے دین لوگ ساڑھے مسلمانہ دی چوائس ہوئے. اور بھائی اسی مسلمان ہی نہیں سی جدو پاکستان بڑھے ہیں اسی ہی چوائس کیتا سی نا. پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. ایک بزرگ سے لے کر بچے تک اور نوجوان کا یہ نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. ہم نہیں تھے وہ کام مشکل تھا ہم نے طے کیا وہ کام جان دینے کا تھا ہم نے جانیں دی وہ کام قربانیاں دینے کا تھا ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی شہادتیں پائیں. آج صرف کوئی قربانی نہیں صرف ایک انگوٹھا لانا ہوندہ ہے یا ایک مور لانی ہوندی ہے. تے آیا ساڑھی مور لا الہ الا اللہ تے جان دی ساڑھی مور دو قومی نظریہ تے جان دی ہے ساڑھی مور قرآن نو دیکھ کے جان دی ہے حدیث دیا لحاظ رکھ دی ہے بالکل نہیں بلکہ ساڑھے مزاج بن چکے نے کہ یار اے جڑے نمازی نے روزے دار نے اے جڑے مولوی نے جنہیں داڑھی رکھی ہے اینا دا جی ملک دے معاملات چلانے اینا دا کی کم. جب پاکستان بنانا تھا جاؤ تاریخ پڑھ کے دیکھ لو انگریز کی جیلیں علماء سے بھری ہوئی تھی. انگریز کے خلاف بارڈر کے اوپر لڑنے والے علماء تھے داڑھی والے پگڑی والے تھے نوجوان لوگ تھے جن کا نعرہ یہ تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. اسلام کے لیے دین کے لیے شریعت کے لیے لڑ رہے تھے. ملک اس واسطے نہیں بنیا کہ بنا لیا بنا کے جناب بے دینہ دے حوالے کر دے ہو. میرے بھائیو اگر اس وقت دے بزرگ جاگ کے قربانیاں دے کے ملک بنا سکتے ہیں تے اسی اپنی ذمہ داری ادا کر کے اس ملک دے اندر اس اسلام دا نفاذ بھی کر سکتے ہیں. کوئی مشکل نہیں صرف وفاداری ہونی چاہیے. اسلام دا تقدس ساڑھے زینہ دے اندر ہونا چاہیے. لا الہ الا اللہ دی بلندی اور لا الہ الا اللہ دا جڑا مقام ہے وہ ساڑھے دل و دماغ دے اندر ہونا چاہیے تے پھر اس ملک پاکستان دے اندر دین بھی آ سکتا ہے. دین بھی میرے بھائی ایک پینڈ ہوندہ نا پینڈ دا نمبردار ہوئے نا
اگر وہ شریف ہوئے گا تو پنڈ دا معیار بھی شرافانہ ہوئے گا. اگر وہ چور ڈکیٹ یا چوراں نو پناہ دینے والا ہوئے گا تو پنڈ دے بندے بھی اونج دے ہو جان گے. یہ اقتدار ہے, اچھے لوگوں کی چوائس, یہ اسلام ہے, دین ہے. اگر آپ اچھے لوگوں کو اوپر لائیں گے تو آپ کے ہاں دین شریعت آئے گا. جب دین شریعت آئے گا پھر جڑا ملک دا مقصد ہے وہ مقصد حاصل ہو جائے گا. اسی اس 14 اگست نال نا یہ ضرور کہندے ہونے ہیں کہ بھائیو 14 اگست آ گئی, ملک پاکستان بن گیا, ملک پاکستان سانو مل گیا, لیکن جس مقصد واسطے بنیا سی وہ مقصد آج تک بھی قوم نے پایا نہیں. یہ بہترین دن ہوندہ ہے, یا اس تو ہفتہ دو پہلے بہترین ایام ہوندے نے کہ اسلام دا پرچار کیتا جائے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دس دیتا ہے نا کہ فتح نو منائی دا کیویں اور آزادی نو منائی دا کیویں. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو فتح مکہ کیتا اس تو بعد تو لے کر کے آج تو لے کر کے انشاءاللہ قیامت تک جیڑا بھی حاجی حج کرن جاندہ ہے, عمرہ کرن والا عمرہ کرن جاندہ ہے, اور جو صفا مروہ دی سائی کردہ ہے نا تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے جملے دہراندہ ہے, الحمدللہ الذی ناصر عبدہ, کہ تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے اپنے بندے محمد کی مدد کی. وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ, اللہ اکیلے نے بڑے بڑے لشکروں کو اللہ نے شکست دے دی. تو ملک پاکستان میں کھڑے ہوئے جتنے ہمارے پروگرام ہوتے ہیں, جتنے جشن آزادی کے نام پہ ہمارے بڑے بڑے جلسے اور بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں, ان کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ پاکستان بھی بنا ہے, اس کو دینے والا کون ہے؟ اللہ. یہ ملک پاکستان بنا ہے لا الہ الا اللہ کلمے کے نام پہ, کلمے کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ. اور اس ملک کے اوپر سارے مسلمان جب اکٹھے ہوئے ہیں کس بات پہ ہوئے تھے کہ قرآن ایک ہے, نبی کا فرمان ایک ہے, کعبہ ایک ہے, قبلہ ایک ہے, اس لیے مسلمان سب ایک ہوئے تھے. تو بھائیو ان کے اوپر ان پروگراموں میں یہ نعرہ پھر زندہ کریں کہ اللہ کا احسان ہے جس نے ہمیں یہ ملک پاکستان عطا کیا ہے. تو یوم آزادی منانے کا مقصد بھی یہ ہے. یار مقصد یہ نہیں سی کہ مسلمان 5 ٹائم دے نمازی بنن گے, نماز آزادی نال پڑھن گے, مسلمان آزادی نال روزہ رکھن گے, مسلمان آزادی دے نال قربانی کرن گے. میں نے دسو کتنے % نمازی نے پاکستان نے اندر؟ بمشکل 5 تو 6%. یار مقصد یہ تھا مسلمان کے لیے آزادی ہونی چاہیے. آسے کی مقصد لے لیا, اسلام تو آزادی ہونی چاہیے, نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ, کوئی اسلامی حکم نہیں, بس آزاد. بھائی آزاد نہیں, اللہ کے حکم کے تابع دار بن جاؤ تاکہ زندگی کے جو 4 لمحات ہیں نا یہ گزار کے تم اللہ سے اپنے ان اعمال کا اجر پا سکو. لیکن میں کئی وچ بزرگ بیٹھے نے میری گل نال اتفاق کرن گے, کئی دفعہ آپس دے اندر بھی گفتگو کردے ہیں, میں گل کیتی میرے علم دے مطابق جدو پاکستان بنیا نا, پاکستان بنن تو بعد بھی مسلمانہ دے اندر رب دے دین دی تاثیر اتنی سی کہ کار تو دور ہوندہ ڈیرا, اس ڈیرے تے جناب بیل بننے ہوندے سن جنہاں نہ حال شال چلائی دے سن, لیکن کسے ڈیرے نو کھو نو اے نہیں ویکھیا کہ اوتھے چھوٹی جی میں اٹھاں لا کے مسیت نہ بنائی گئی ہوئے. بزرگ ہوندے ان پڑھ بالکل سکول دا نہیں پڑھے ہوئے, لیکن انہوں نے اتنا پتہ ہوندہ سی کہ اپنے کول کپڑا رکھنا ہے, اپنا لباس پاک رکھنا ہے. حال چلاندیاں میں انہوں نے جوڑی نو روک کے ٹگیاں دی نو روک کے اوتھے ہی مسجد نکی جی بڑائی ہوندی, اوتھے مصلی پایا تے نماز پڑھ چھڑی. اور میں سمجھنا جب پاکستان بن رہا تھا کم از کم بھی تب اگر ہمارے بزرگوں میں کوئی نمازی تھے 90% تو پکے تھے, جڑے اسی اپنے دادے کولوں پردادے کولوں معاملات گلاں سنیاں نے, 90% لوگ نمازی. لیکن ملک بن گیا 90 تو 80, 80 تو 70, 70 تو 60,
50 40 جناب 35 30 25 20 15 10 5%. یار ملک تو بنا تھا، ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے عبادت کی آزادی ہونی چاہیے. حق تو یہ تھا اس وقت جو 10% کسی ظلم کی وجہ سے نماز ادا نہیں کر سکتے تھے، پاکستان بننے کے بعد سارے 100% نمازی ہوتے. اگر تب ہندو کہیں پابندی لگاتا تھا جی قربانی نہیں کرنے دیں گے، تو پاکستان بننے کے بعد حق یہ تھا کہ 100% نماز جو ہے وہ قربانی ہوتی. اگر وہاں پہ کوئی جبر تھا روزے کے معاملے میں تو مسلمان کو 100% روزے دار ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں. دیکھ لو جا کے معاشرے دے اندر اسی مطلب الٹ لے لیا. آزادی لئی برطانیہ تو انگریز تو تے مقصد اسی کی سمجھ لیا اسلام سے آزادی. اسی اسلام تو آزادی لے لئی، اسلام دی پرواہی کوئی نہیں. نماز روزہ حج زکوٰۃ دین شریعت جتنے احکامات نے انہوں دی پرواہ کوئی نہیں. ہاں ہم منا رہے ہیں جشن آزادی، اس میں کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی، گیت ہو رہے ہیں، گانے چل رہے ہیں، ڈانس کی پارٹیاں ہو رہی ہیں، اللہ کی حدود کی نافرمانی کی جتنی بھی انواع ہیں وہ سارے کے سارے ہم ارتکاب کر رہے ہیں. اللہ کے ہاں جو شکر گزاری کا معاملہ تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرتے، نوافل ادا کرتے، رب کے سامنے جھکتے اور کہتے کہ اللہ یہ جو تو نے سرزمین دی ہے، اصل سرزمین کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا بندہ اس اللہ کی زمین پہ سجدہ دے. اللہ پیچھے جو ہو چکا سو ہو چکا، لیکن آج ہمیں یوم آزادی ملا ہے. آئندہ سے اس زمین کا ہم احترام ایسا کریں گے دنیا والے دیکھیں گے اس زمین کے چپے چپے پہ اللہ کے بندے سجدہ کر کے دکھائیں گے. اے اصل مقصد، لیکن اصل مقصد دے بل ساڑھا دھیان کوئی نہیں رہا. اسی انہوں تفریحی معاملہ اور گناہاں دے ارتقاب دا معاملہ بنا لیا. اللہ پاک و دعائے رب العالمین سانو سب نو اسی طرح ہی یوم الوطنی وطن دا جڑا دن ہے منان دی توفیق عطا فرمائے، جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا ہے، آپ دے صحاب نے منایا ہے، تابعین تبع تابعین محدثین علماء نے منایا ہے. کیونکہ دین اور شریعت ساڑھے واسطے بہترین اوڑنا اور بچھونا ہے. دین ہی ہے جن دی وجہ تو اللہ پاک نے سانو عزت اور مقام دے نال نوازیا ہویا ہے. اس ملک پاکستان دے اندر ہر بندے نو دین دے نال منسلک ہو جانا چاہیے ہے. اللہ پاک کو جو اسی دین دے نال منسلک ہو جاواں گے نا پھر ساڑھا انتخاب بھی اچھا ہوئے گا. یاد رکھو اسی نا جدو بیلی لا بنے ہیں نا، بیلی 3-4 یار مل کے بہنا ہوئے تے اسی اپنے مزاج دے لاونے جنہوں تھوڑی بہتی ٹھرک کے سگریٹ دی وہ سگریٹ پینا لے چوری چوری ایمے دے منڈے لبن گے. جنہوں نماز دی ٹھرک ہے وہ اپنے بیلی نمازی لبن گے، روزے دار لبن گے، نیکی دی گل کرن والے لبن گے. تے بھائی جدو اسی کلے 2 بیلیاں دا انتخاب کرنا ہوئے تے اسی اپنے ورگے لبی دا. جدو اسی سارے اللہ دے دین تے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ این دے تے عمل کرن والے ہو جاواں گے نا پھر ساڑھا انتخاب انشاءاللہ خود بخود درست ہو جائے گا. اللہ پاک لو دعائے رب العالمین سانو سب نو قرآن و سنت چلن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.